بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل۔ ویورز، میں ہوں رانا زین العابدین اور لوکیشن میری ہے جی ڈسٹرکٹ وہاڑی کے اندر۔ آج کل جو ہے بکریوں کے لیے تقریباً سردی کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی ان کے لیے موسم جو ہے وہ سرد ہو چکا ہے۔ تو بکری جو ہے یہ سردی کو برداشت کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا ٹف کام ہے اس کے لیے۔ گرمی کو تو یہ برداشت کر لیتی ہے، لیکن سردی کے لیے یہ جانور جو ہے اس کی قوت مدافعت جو ہے اتنی نہیں ہوتی جتنی گرمی کے لیے ہوتی ہے۔ تو سردی کے اندر ان کو اگر بچانا ہے، ان سے اچھی پروڈکشن لینی ہے، تو پھر ان کی فیڈ جو ہے اس کو بہتر کرنا پڑتا ہے۔ اور خاص طور پہ صبح کا ٹائم جو ہوتا ہے اس میں ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے، تو اس ٹائم میں ان کو فیڈ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی ایک کہہ لیں کہ بہت بڑا محاذ رہی ہے کہ کون سی فیڈ ان کو ڈالی جائے جو ان کے لیے بہتر ہوگی، جو ان کی باڈی سٹرکچر کو بھی امپروو کرے گی، ان کی صحت کو بھی بہتر کرے گی، اور ان کو جو ہے وہ ٹھنڈک سے بھی بچائے گی، یعنی اندرونی طور پر بیرونی طور پر ان کو جو ہے مضبوط بنائے گی، گرم رکھے گی۔ یعنی ایسی چیزیں، یہ بہت سی ویڈیوز بھی ہیں کہ ڈرائی فوڈر پہ بکریوں کو پالا جائے، تو ہمہ وقت جو ڈرائی فیڈ بتائی جاتی ہے الفا ہے لوسن جو ہے وہ بہت مہنگی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ بکری کو اگر ہم پالیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم چھوٹے پیمانے پہ کام کریں، اتنا زیادہ اخراجات ان کے اوپر کر لیں۔ یعنی اگر اس کو ہم دیکھا 4,000 5,000 روپے من، تو یہ تو 3 سے 4 کے جی فی بکری کھا جائے گی اس کو۔ یہ نہیں ہے کہ 1 کے جی کھائے گی، 3 کے جی تک کھا جاتی ہیں بڑی بکریاں جو ہے، اگر ہمارے پاس بڑے جانور موجود ہیں تو وہ اتنے کھا جاتے ہیں۔ یعنی 400-500 اگر بکری کو ہم ڈیلی کا کھلائیں گے تو پھر وہ ہمیں کیا پروڈکشن دے گی؟ اتنی پروڈکشن نہیں دے گی، ہم نتیجتاً خسارے میں چلے جائیں گے، لاس میں چلے جائیں گے۔ تو میں نے تو کبھی وہ ہے جو ہے وہ یوز نہیں کی، الفا ہے جو ہے پرچیز کر کے یوز نہیں کی، یعنی خرید کے۔ اگر آپ کے پاس اپنا لوسن موجود ہے تو آپ اس کی ہے بنائیں، یا ویسے اس کو 1-2 دن ڈرائی کر کے ڈال لیں، پانی تھوڑا خشک ہو جائے، یا ویسے بھی ڈال لیں تو وہ بہتر ہے، کوئی اتنے نقصانات نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم نے اس کو پیچیدہ بنا دیا ہے فیڈ کو، جو ہے اتنی زیادہ پیچیدگیاں نہیں ہیں جتنی ہم نے خود جو ہے کریٹ کر لی ہیں، یا یہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب کے ذریعے سے ویڈیوز دیکھ دیکھ کے ہم نے کریٹ کر لی۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے کل ہی ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے۔ یہ عام توڑی ہے جی، گندم کی توڑی۔ اس سے پہلے میں نے بکریوں کو یہ نہیں کھلائی تھی۔ کل جو ہے میں نے، کیونکہ میں وزٹ کرتا رہتا ہوں مختلف فارمز کے اوپر، مختلف ریوڑ والوں کے پاس، تو ایک جگہ پہ مجھے یہ آئیڈیا ملا تھا کہ وہ فیڈ کے اندر یہ توڑی جو ہے، گندم کی توڑی جو ہے یہ کھلا رہے تھے۔ اس کے اندر مختلف قسم کے کہہ لیں کہ جو مٹیریلز ہیں کچھ وہ یوز کر کے، یعنی گندم کا دلیا ہے یا مکئی کا دلیا یا چھلکا وغیرہ یوز کر کے، تو وہ جانور ان کے توڑی جو ہے وہ یہ گندم کی توڑی کھا رہے تھے، اور اس کے اوپر ان کی صحت جو ہے، ان کا باڈی سٹرکچر جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ تھا۔ تو میں نے سوچا کہ ہم یہ توڑی ان کو کھلائیں تو کیسے کھلائیں۔ کوشش کرتا رہا میں اس سے پہلے بھی، یعنی وہاں پہ دیکھنے سے پہلے بھی، کھل وغیرہ میں یا تھوڑی بہت، کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس پہ تھوڑا پانی لگا لیں، یعنی بہت زیادہ گیلی نہ کریں، تھوڑا بہت لگا کے۔ لیکن ان سب تجربات کو کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ یہ توڑی جو ہے جانور نہیں کھاتے، بکریاں نہیں کھاتی، یعنی چھوڑ دیتی تھیں، تھوڑا بہت اوپر سے کھا لینا، باقی ضائع ہو جانے۔ تو وہ جس طریقے سے ڈال رہے تھے، جن کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ جو ہے وہ یہ توڑی جو ہے بریک کرش کی ہوئی منگوا رہے تھے فیصل آباد سے۔ وہ ان کو تقریباً ادھر 1400 روپے من پہنچ رہی تھی، اور باقی وہ مٹیریل ایڈ کریں تو وہ بھی ان کو مہنگی پڑ رہی تھی۔ تو وہ بھی میں نے نہیں مناسب سمجھا کہ میں اس کو استعمال کروں، تو اس سے تو بہتر ہے کہ ہم کوئی اور مٹیریل یوز کر لیں۔ یعنی اگر ہم نے 1400-1500 روپے من توڑی ہی ایڈ کر کے باقی مٹیریل اس میں ایڈ کرنے ہیں تو وہی تھوڑا زیادہ کھلا دیں، یعنی دلیا وغیرہ ہی، تو ان کی صحت جو ہے اس سے زیادہ بہتر رہ سکتی تھی۔ لیکن کل جو ہے میں نے تجرباتی طور پر تقریباً جو ہے یہ جو برتن آپ کے سامنے جو ہے، یہ ایک تسلا میں نے توڑی کا یوز کیا شام ٹائم، اور اس کے اندر یہ دونوں مٹیریل آپ کے سامنے موجود ہے۔ بتاتا ہوں، میں یہ بھی شیئر کرتا ہوں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اور آپ کے سامنے بھی ایڈ بھی کروں گا۔ تو وہ میں نے بکریوں کو ڈالا شام کو جو ہے، تو وہ انہوں نے 15 سے 20 منٹ میں چٹ کر دیا، یعنی ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑا۔ اور یہ توڑی باریک بھی نہیں ہے، یہ عام سمپل توڑی ہے جو کھیتوں میں ہم گندم سے نکالتے ہیں، یعنی یہ بہت زیادہ موٹی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ باریک بھی نہیں ہے، یہ اس طریقے کی ہے۔ اب بھی میں نے جو ہے یہ تقریباً 1/2 kg ہوگی، کیونکہ اس کا وزن کم ہوتا ہے۔ یہ ایک برتن جو ہے اوپر تک بھر کے، یعنی یہاں تک کر کے میں نے یہ ڈالا ہے توڑی کا۔ اب اس میں یہ 2 چیزیں ہیں، یہ میں ایڈ کروں گا اور آپ کے سامنے جانوروں کو ڈالوں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ کس رغبت سے وہ کھاتے ہیں۔
حالانکہ وہ اس پہ لگے بھی نہیں ہوئے. کل میں نے صرف ایک دفعہ یوز کی ہے یہ، اور مجھے جو ہے بڑی خوشی ہوئی کہ اگر جانور اس پہ لگ جائیں تو ایک ٹائم، یہی نہیں ہے کہ ہم سارا دن یہی کھلاتے رہیں گے، ایک ٹائم اگر ان کو یہ چیز ڈال دی جائے تو یہ بڑے اچھے ریزلٹ ہوں گے. ہم جو دلیا ڈالتے ہیں یعنی ونڈا جو میں گھر پہ تیار کرتا ہوں ویسے بھی تو ان کو کھلاتے ہیں، اس کے ساتھ یہ تھوڑی توڑی بھی ان کے اندر چلی جائے گی، تو ان کا پیٹ بھرنا سردی کے اندر خشک چارے سے وہ میرے لیے آسان ہو جائے گا. تو آئیے اب آپ کے سامنے ہم یہ تیار کرتے ہیں. یہ کہہ لیں کہ یہ TMR ہے، گھریلو TMR ہے، یعنی اس کے اندر 3-4 چیزیں مکس ہیں اور وہ ہم ان کو ڈالیں گے تو یہ کھائیں گی، تو ان کی ضروریات بھی اس سے پوری ہو جائیں گی. اب یہ چیز ہے جی، یہ مونگی کا جو کٹ ہوتا ہے، اس کے جو پودے ہوتے ہیں کرچ کیے ہوئے وہ ہیں جی، یعنی جو باقیات اس میں سے بچتی ہیں، لیکن اس کے اندر تھوڑے بہت دانے بھی موجود ہیں مونگی کے، یہ ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں. یہ لیں، یہ بلیک ہوئے ہیں، یعنی یہ B گریڈ آپ کہہ سکتے ہیں. دانے جو اس کے اندر ہیں، یعنی جو کمزور دانے ہوتے ہیں باریک، وہ اندر رہ جاتے ہیں، تو یہ مونگی کے ہیں. تو یہ تقریباً ہاف آپ کے سامنے ہاف ہے جی برتن تقریباً، اور یہ ½ kg ہی ہوگا تقریباً اندازتاً. اور یہ دلیا ہے جی، اور سمپل دلیا ہے، مکئی اور گندم. زیادہ مکئی ہے، مکئی آج کل سستی ہے تو میں نے یہ کرچ کروائی ہوئی ہے. تو یہ تقریباً 1 من جو ہے وہ مکئی تھی، اور اس کے اندر صرف اور صرف 12 kg گندم تھی. تو یہ کرچ کروا کے میں نے پہلے سے رکھا ہوا ہے، باقی اور کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے. اگر یہ اس چارے پہ لگ جائیں گی، یعنی اس TMR پہ جو گھریلو TMR ہے، گندم کی توڑی ہے، تو پھر میں کوئی اور چیزیں یعنی چھلکا وغیرہ بھی ایڈ کر لوں گا اس میں. تو فی الحال میرے پاس جو موجود تھا میں اسی سے تیار کرنے لگا. یہ دونوں چیزیں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے، اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے. مکس کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے یہاں پہ ڈالیں گے بکریوں کو، اور ان کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے، کس خوشی سے، کس رغبت کے ساتھ یہ کھاتی ہیں. یہ لیں جی، یہ اس طریقے سے ہم اس کے اوپر پھینک دیتے ہیں. یہ جی مونگی کا جو مٹیریل بچتا ہے کٹ کے بعد، یہ وہ چیزیں تھی. اس کے اندر B گریڈ دانہ بھی ہے. اور یہ دلیا میں نے آپ کو بتایا مکئی اور گندم. تو ان کو میں مکس کر لیتا ہوں جی، پھر آپ کے سامنے ڈالیں. ویور یہ میں نے اب اچھے طریقے سے مکس کر لی ہے. اس کے اندر وہ دلیا اور مونگی کا کٹ جو ہے جو میں نے ڈالا تھا توڑی کے اندر، گندم کی توڑی کے اندر، یہ اچھے طریقے سے میں نے ہلا کے 2-3 دفعہ اس کو توڑی کے اندر مکس کر لیا. یعنی اب یہ گھریلو TMR ریڈی ہے. یہ جو ہے میں ابھی بکریوں کے سامنے ڈالوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ کھاتی. یہ لیں جی، یہ آپ کے سامنے ہے. میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اچھے طریقے سے مکس ہو چکا، یہ دیکھ لیں. یہ ویورز میں نے ان کے سامنے ڈال دی ہے. بکریاں بھی باقی اندر ہیں، ان کو کھولتا ہوں، باہر آئیں گی. یہ پہلے باہر تھی، یہ دیکھ لیں جی، یہ کھانا اس نے شروع کر دی ہے. باقیوں کو اب اوپن کرتے ہیں. یہ لیں، ادھر بھی میں نے تھوڑا رکھ دیا ہے. یہ کھرلی کے اندر نا تھوڑے سوراخ ہیں، اس لیے میں نے نیچے نہیں ڈالا کہ یہ توڑی دانہ جو ہے نیچے گر جائے گا. میں نے یہ کل بات کی ہے ایک بھائی سے، وہ اس کے اوپر جو ہے لگا دیں گے، ایک شیٹ سی ہے تو یہ بند ہو جائیں گے سوراخ، پھر اوپن ڈال دیا کریں. یہ بھی دیکھ لیں جی، اصل پرپس تھا ہمارا ان کو یہ چیزیں کھلانا. یہ دلیا ونڈا ہم ویسے بھی کھلاتے ہیں، اگر اسی کے اندر یہ توڑی ہم عام سمپل توڑی جو ہے یہ یوز کر دیں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. ایک تو اس کے ساتھ یہ پانی بڑی اچھی مقدار میں پئیں گی کیونکہ ڈرائی فیڈ ہے. تو دوسرا جو ہے ہم نے اس کے اندر دلیا یوز کیا ہے، یعنی ایک TMR کی شیپ دی ہے اس کو. تو جو ان کے نیوٹرینٹس ہیں اس کے اندر وہ ان کی غذائی ضروریات کو بھی پورا کر دیں گے. تو میں نے جو ہے اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق اس کو بڑا بہتر سمجھا ہے. باقی رزلٹ جو ہے میں نے اپنے جانوروں کو پہلے بھی کہا کہ پہلے میں نے یہ یوز نہیں کیا، پہلی دفعہ یوز کر رہا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ضرور ہے لوگوں کو یوز کرتے ہوئے، تو بڑے اچھے رزلٹ ہوتے ہیں جی اس کے. تو امید ہے جی کہ اس طریقے سے جانور پالنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، بلکہ انتہائی آسان ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے جو خاص طور پہ ولیجز میں رہتے ہیں یا چھوٹے قصبوں میں رہتے ہیں، جن کے ولیجز جو ہیں قریب ہیں، یا جو جابین بندے ہیں وہ شوق کر رہے ہیں، بکریاں پال تو رہے ہیں لیکن اخراجات بہت زیادہ ہیں. کیونکہ میں یہ کام کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جاب کے ساتھ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بے شک آپ ولیج میں بھی رہتے ہوں. تو فیڈ جو ہے آپ کو اسی طریقے سے جب آپ زیادہ بڑا شوق کریں گے، مطلب 10 12 یا 15 جانور، ایک تو جانور کو تو آپ مینج کر سکتے ہیں، زیادہ جانوروں کے اوپر آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں.
تو ان کے لیے یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے جی. یہ دیکھیں کیسے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے وہ کھانے کے لیے بھاگ رہی ہیں, ایک دوسرے کو مار رہی ہیں. تو یہ اس طریقے سے بکری فارمنگ جو ہے, شوق کے طور پر بکری فارمنگ کرنا, یا یہ کہہ لیں کہ اگر آپ اس کو پروفیشنل لیول پہ یعنی بزنس کے طور پہ بھی کریں تو بڑا آسان ہے جی, کیونکہ یہ تڑی جو ہے یہ نسبتاً آسان ہے باقی تمام چاروں سے. تو میرا خیال ہے جی آپ کو یہ کلیئرنس ہوگی. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پریکٹیکلی چیز کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں تاکہ کوئی ڈاؤٹ جو ہے وہ باقی نہ رہے. تو اب انشاءاللہ اس پہ یہ لگ گئی ہیں, اس کو کھانا شروع کر دیں گے. ابھی 2-4 دن اور میں دیکھوں گا, تو پھر اس کے اندر انشاءاللہ 2-3 چیزیں اور بھی ایڈ کریں گے, تو وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا کہ وہ کون سی چیزیں میں کروں گا. تو فی الحال جو میں نے کیا ہے وہی آپ کو دکھا دیا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا, تاکہ یہ جو معلومات ہیں یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور جو شوقین حضرات ہیں ان کا فائدہ. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.